السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو تاریخ اسلامی کا وہ دردناک سانحہ پیش آیا جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی ہے۔ چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، سارے عالم اسلام میں اس کی مذمت ہوئی اور بعد میں یہ سانحہ ایک استعارہ بن گیا۔ عوام الناس میں 10 محرم سے مراد حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے اور اس دن کی قدیم تاریخی اور مذہبی حیثیت کو کم یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ امت اسلامیہ اس کا زخم ابھی تک نہیں بھول پائی، لیکن عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے پہلے تھی۔ دراصل یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اس طرح عاشورہ کا اللہ کے رسول کی دائمی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا اہتمام اسی طرح کرتے تھے جس طرح رمضان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ایک روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں عاشورہ اور مہینوں میں رمضان المبارک کے روزے کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کا دائمی طریقہ ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اس کا اہتمام کرے، یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تاہم احادیث میں اس دن کے روزے اور فضیلت بھی وارد ہوئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کی گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس لیے اس دن خصوصی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے قلزم پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا۔ اس لیے یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کسی موقع پر آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر آج کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی روایت پر عمل کرنے کی زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو یہ روزہ کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی۔ عام طور پر واعظین وغیرہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مدینہ میں آنے کے بعد رکھنا شروع کیا ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں یہود کے طرز عمل کو دیکھ کر شروع کیا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ قریش یعنی مشرکین مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی روزے کا باضابطہ حکم فرمایا، اور مدینہ میں اور اطراف میں سارے مسلمان اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو اختیاری بنا دیا، جو چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام کے ساتھ رکھتے رہے اور اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے۔ عبادات میں جتنی عبادت مشروع ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں،
اتنی ہی کرنا عین اتباع رسول ہے، اس میں کمی یا زیادتی کرنا نفس کی اتباع ہے۔ اس لیے عاشورہ محرم کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں اور یہ امید کریں کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور اس طرح ہم اس تاریخی روایت سے بھی وابستہ ہو جائیں گے جو حضرت موسیٰ سے آج تک چلی آ رہی ہے، یعنی اسی دن بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔ گویا یہ دن استعارہ ہے مظلوم کی نصرت کا۔ اللہ تعالی ہم کو عاشورہ کو اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا اہتمام اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔